ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں سبقو کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے. لا يحسبن اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز گمان نہ کریں. سبقو کے معنی ہے وہ نکل گئے. مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کافر قتل ہونے سے اور قید ہونے سے بچ گئے اور بھاگ گئے وہ اب گھمنڈ نہ کریں کہ وہ نکل گئے. وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے نہیں ہیں. انہم لا یعجزون، بے شک وہ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے. ان قریب مسلمانوں کی گرفت میں وہ سارے کافر آ جائیں گے. اب مسلمانوں سے خطاب ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کافروں کے لیے تیار کرو. وَأَعِدُّوا اور تیار کرو مَّا اسْتَطَعْتُم جتنی تم طاقت رکھتے ہو من قوہ قوت سے، یعنی اسلحے کی مکمل تیاری رکھو. قوت یہ لفظ عام ہے، جتنی بھی فوجی قوتیں ہیں، جتنا بھی فوجی اسلحہ ہے، جتنا ہو سکے اتنی تمہیں تیاری کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت کی تشریح فرمائی الرمیو، یہ قوت جو ہے وہ رمی ہے. الرمیو کے ایک معنی تو ہوتے ہیں تیر پھینکنا، ایک معنی ہوتا ہے کنکری مارنا. اب دیکھیں کہ حج کے ایام میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ رمی کہتے ہیں. تو الرمیو کا ایک معنی ہے کنکری مارنا اور ایک معنی ہے تیر پھینکنا اور ایک معنی ہے پھینکنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت کی تفسیر فرمائی الرمیو سے، یعنی پھینکنے والے ہتھیار تم تیار کرو. اور پھینکنے والے ہتھیاروں میں ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہیں، راکٹ بھی ہیں، فضائیہ کی قوت بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیسی تربیت فرماتا ہے اور ہمارے آقا کیسی تربیت فرماتے ہیں کہ آپ نے 1400 سال پہلے جس اسلحے کی تیاری کا سب سے زیادہ زور دیا تو فرمایا الرمیو، وہ اسلحہ کے جو پھینکنے والا ہے، چاہے وہ نیزے کی صورت میں ہو، تیر کی صورت میں ہو یا موجودہ دور میں راکٹ، میزائل، ایٹم بم کی صورت میں ہو. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جس کی فضائیہ مضبوط ہے اور راکٹ اور میزائل اور اس طرح کے ہتھیار جس کے پاس زیادہ ہیں اسے عام طور پر فوجی برتری حاصل ہوتی ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو اتنے باندھو. رباط کے معنی باندھنا، الخیل معنی گھوڑے. اس زمانے میں گھوڑے تھے، فی زمانہ جو ہے فوجی گاڑیاں، ٹینک. تو جتنا یہ سامان تم رکھ سکتے ہو اسے رکھو. عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فوج، اتنا زیادہ اسلحہ کس کام کا؟ جنگ تو ہوتی نہیں ہے. تو اصل میں یہ اسلحہ اور یہ قوت جنگ میں تو کام آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ روزانہ بھی کام آتی ہے. روزانہ کام اس طرح آتی ہے کہ اس کے ذریعے دشمن پر ہمارا خوف طاری رہتا ہے اور وہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. پھر اس اسلحے کی نمائش کرنا بھی ثابت ہوتا ہے اور اپنی قوت کے اظہار کا بھی ثبوت ملتا ہے تاکہ دشمن حملہ کرنے کی جرت نہ کرے. اگر وہ حملہ کرے اور ہم جنگ جیت بھی جائیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارا نقصان ضرور ہوگا. لہذا فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، یہ سارا اسلحہ جمع کر کے
تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ، اس پر تم جو ہے اپنا روب و دبدبہ اس پر طاری کرو، وعدوکم، اور جو تمہارا دشمن ہے اسے بھی ڈراؤ، جو اللہ کا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ جو دشمن ہیں جو تمہیں معلوم بھی نہیں ہیں انہیں بھی ڈراؤ، جو تمہارے دوست بن کر سامنے آتے ہیں لیکن دل میں دشمنی ہے اور وہ حملے کی خفیہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی ڈر جائیں اس اثر کو دیکھ کر۔ کتنا پیارا درس قرآن دیتا ہے، یعنی ایسے حفاظتی اقدامات ملک کے ہونے چاہیے اور ایسا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے کہ کسی کو جرت ہی نہ ہو۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ نہیں کیا تھا تو دشمن کی گفتگو کچھ اور ہی تھی، لیکن جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو دشمن کی گفتگو چینج ہو گئی۔ تو جس نے بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کوششیں کی اور وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام اسلامی ممالک کو قوت عطا فرمائے۔ عراق پر جو حملہ کیا گیا اور یہ شور مچایا گیا کہ عراق کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عراق پر حملہ صرف اس لیے کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے جو جاسوس تھے، جو اسلحے کی چیکنگ کے لیے آئے تھے لیکن در حقیقت وہ جاسوس تھے، انہوں نے پورے عراق میں گھوم پھر کر یہ اندازہ لگا لیا کہ عراق کے پاس مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ جب پوری طرح امریکہ مطمئن ہو گیا کہ ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، پھر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ پاکستان کے بے شمار دشمن ہیں، لیکن وہ پاکستان کی فوجی قوت سے خائف ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا انتشار ہو جائے کہ انہیں موقع ملے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو انتشار سے اور اس ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے۔ لا تعلمونہم، تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے کہ جو ہیں تمہارے دشمن لیکن تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں۔ جیسے امریکہ عراق کا کافی عرصے تک دوست تھا، اور عراق کے صدر کا وائٹ ہاؤس جانا ایسا تھا جیسے اپنے دوست کے گھر پر جانا، بغیر اطلاع کے وہ امریکہ پہنچ جاتے اور جب چاہتے وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہو جاتے۔ اس قدر دوستی تھی، لیکن یہ دوستی صرف ظاہری تھی۔ امریکہ کے دل کے اندر جو عراقی گورنمنٹ کے لیے اور عراقی دولت کے لیے جو ہرس تھی وہ بعد میں ظاہر ہوئی۔ تو فرمایا جو تمہارا دشمن ظاہری ہے وہ بھی ڈر جائے اور جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ بھی ڈر جائے۔ لا تعلمونہم، تم اس چھپے ہوئے دشمن کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب جب تم فوجی قوت کو بڑھاؤ گے تو اس کے لیے تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا، تم مجاہدین کے لیے سامان مہیا کرو گے، اسلامی فوج کے لیے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، جتنا دو گے اس سے زیادہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بے حساب عطا فرمائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، یعنی یہ کافر اگر تم سے کوئی معاہدہ کرنا چاہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی کافر ہم سے معاہدہ کرنا چاہے اور صلح کرنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم اس سے صلح کر لو اور معاہدہ کر لو،
لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ وہ معاہدہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہماری قوم کے اور ملک کی مفادات پیش نظر ہوں۔ کوئی ایسا معاہدہ نہ کریں جس سے ہمیں نقصان پہنچے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ معاہدہ کوئی فراڈ کرنے کے لیے کریں، تو تم ظاہری طور پر سارے اسباب دیکھ لو، سوچ سمجھ کے معاہدہ کرو، اور اس کے بعد تم بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے کام کرے، بلکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں بندہ وہ استعمال کرے، غور و فکر کرے، اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ رکھے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ جیسے کہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اونٹ لے کر آیا ہوں، تو میں اسے باندھوں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ باندھنا جو ہے وہ توکل کے خلاف ہے، اور توکل اس چیز کا نام ہے کہ میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں تو عرض کی باندھ کر نماز پڑھوں، یا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے کھلا چھوڑ کر نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسی دی ہے، باندھنے کی جگہ دی ہے تو باندھ دو، اور پھر اس باندھنے پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ تم اللہ کی ذات پہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم دکان بند کرتے ہیں تو دکان پر تالے بھی لگاتے ہیں، اچھی طرح بند کر کے آتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ تالے پر نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ نہ چوکیدار پر بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ تالے بھی لگے ہوئے ہوں، چوکیدار بھی ہوں، پھر بھی وہ تالے توڑ دیے جاتے ہیں، سامان چوری ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دکان پر تالے نہ لگائے جائیں، بلکہ اللہ نے جو حفاظتی اقدامات دیے ہیں وہ ہم کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ کافر تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، یعنی معاہدہ کرنے کے بعد وہ پیچھے سے وار کرنا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک تمہیں اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مسلمانوں کی قوت دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم ساری زمین کی دولت خرچ کر دیتے پھر بھی مسلمانوں کے دلوں کو ایک ساتھ جوڑ نہیں سکتے تھے، یعنی محبت تم پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ہاں لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی۔ الفا کے معنی ہوتے ہیں جوڑ دینا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، جوڑ دیا، محبتیں پیدا کی۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں تقریباً 120 سال سے جنگ جاری تھی۔ اتنی نفرت تھی کہ یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روا نہیں تھے، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، بس ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے تو تلواریں نکل آتی تھیں، اتنا غصہ تھا، اتنی نفرت تھی۔ اور 120 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، دونوں طرف سے سینکڑوں لوگ جو ہے قتل کیے جا چکے تھے۔
اور ذرا سی بات میں لڑائی تھی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے کوئی ان دونوں قبیلوں میں ملاپ کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی. لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو جس دن میرے آقا تشریف لائے اس دن یہ سارے بھائی بھائی ہو گئے اور ایسی محبت پائی گئی جو محبت بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی اس سے بڑھ کر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ اور اللہ کی خصوصی عطا ہے. اور یہ کیوں انہیں برکتیں ملی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لیا. تو اگر آج بھی محبتیں چاہیے تو شریعت کا دامن تھامنا ہوگا. پھر اس آیت کریمہ پر غور کریں. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. اگر تم ساری زمین کی دولت خرچ کر دیتے پھر بھی تم ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم. ہاں لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. شادی کے موقع پر انسان دھوم دھام سے شادی کرتا ہے اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دولت کا خرچ کرنا شاید میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دے. ہماری بیٹی سکھی رہے گی, کوئی اس کو تانا نہیں دے گا, لوگ واہ واہ کریں گے, اس کا روب دبدبا سسرال پر قائم ہو جائے گا کہ بڑے پیسے والی ہے, بڑا خرچہ کیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ محبت تو اللہ پیدا فرماتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے اور وہ کرم فرما دے تو دولت کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضور کی برکتوں سے اللہ نے محبتیں پیدا فرما دی. تو ہم بھی حضور کے دامن کو تھام لیں اور شریعت کی نافرمانی نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. انہ عزیز حکیم. بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے نبی, نبی کے معنی ہے غیب بتانے والے. اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. اللہ کافی ہے اور جو آپ کے سچے غلام ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. سوال ہے, اللہ کافی ہے, اس کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے؟ کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو اس کی کفایت میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ جس کو مومنین پورا کریں گے. بالکل سمجھنے والی بات ہے. جب فرما دیا ہے نبی آپ کو اللہ کافی ہے تو اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کے مومنین, وہ مومنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں, جو آپ کے سچے غلام ہیں, وہ بھی آپ کو کافی ہیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. اللہ کافی ہے حقیقی طور پر اور آپ کے سچے غلام کافی ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہ حقیقی اور مجازی کا فرق ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے معنی یہی ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کافی ہے اور اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کی عطا سے کافی ہیں. وہ حقیقی طور پر نہیں بلکہ مجازی طور پر وہ ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں. یہ کہنا کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے معنی یہ بیان کرنا کہ نہ اولیاء کی ضرورت ہے, نہ انبیاء کی ضرورت ہے, نہ رسول اللہ کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ سوچ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے. یہ کہنا کہ مجھے اللہ کافی ہے اور یہ کہہ کر انبیاء اور اولیاء کی توہین بے ادبی کرنا یا ان کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا, یہ بہت بڑی نادانی ہے. پھر اس آیت کریمہ کو سنیں. یا ایھا النبی, اے نبی, حسبک اللہ, آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ
اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین یعنی آپ کے سچے غلام آپ کو کافی ہیں۔ اللہ حقیقی طور پر کافی ہے اور آپ کے سچے غلام آپ کو اللہ کی عطا سے کافی ہیں۔